وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ الحشر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل سورہ حشر کا جو نزول تھا وہ کیوں ہوا، کن حالات میں ہوا، واقعات کے تھے، وہ ہم نے بتائے آپ کو، تو وہ آپ کے ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ ہم نے بتایا تھا کہ اوس اور خزرج قبیلے کے ساتھ بنو قینقاع کا جوڑ بن گیا، اور اس واقعے سے حلیف جس کو کہتے ہیں جی، حلیف اور حریف یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ حلیف وہ ہوتا ہے جو اس کو انگلش میں الائی کہتے ہیں، الائز، جی ساتھ ملا ہوا، اور حریف کہتے ہیں دشمن کو، تو حلیف تھے وہ ان کے۔ اور باقی وہ بتایا تھا کہ بھئی پہلے بنو قینقاع والے جو خزرج کے حلیف تھے ان کو ایک واقعے کی وجہ سے اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے، بدعہدی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینہ سے، اور عبداللہ بن ابی نے اس کی سفارش کی تھی بالاختصار۔ اور اس کے بعد باقی جو دو قبیلے رہ گئے تھے وہ یہودیوں کے دو قبیلے، وہ کون کون سے تھے؟ بنو نذیر اور بنو جی، بنو قریظہ۔ نذیر یا نذیر اور بنو قریظہ، اور یہ اوس قبیلہ جو تھا یہ اس کے حلیف تھے۔ اب سب نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ مدینہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ان کے پر نکل آئے۔ یہ پہلے بھی بدعہدی کرتے تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو تینوں قبائل ہیں نا یہ ایک ہی دفعہ میثاق مدینہ کے اندر شامل نہیں ہوئے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہی دفعہ نہیں ہوئے، یہ ایک ایک کر کے ہوئے ہیں کہ بنو قینقاع ایک دفعہ ہو گیا، پھر بنو نذیر آ گئے، پھر بنو قریظہ جو تھے یہ بھی شامل ہو گئے، تین قبیلے تھے۔ اور یہ دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ سے دور رہتے تھے۔ تو کل مطلب یہی ہوا کہ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، مارنے کی کوشش کی، کہا اپنے پاس دعوت دی، اور ایک بندے کو کہا کہ بھی آپ چکی کا ایک پتھر لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی، اور جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ ان یہود میں سے ہی ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ رسول ہیں اور آپ ان کو ضد کی وجہ سے رسول نہیں مان رہے ہیں، انہیں وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دینا ہے، لہذا تم یہ بات نہ کرو، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے۔ دوسری وجہ یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا بیر معونہ، میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں 70 افراد شہید ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے، اور ایک بندہ بچ گیا تھا، اور اس صحابی نے کیا کیا تھا، ان کا نام تھا عمرو بن امیہ، تو وہ بچ گئے تھے۔ انہوں نے راستے میں آتے ہوئے 2 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ اب جب 2 افراد کو قتل کر دیا تھا تو جو معاہدہ میثاق مدینہ تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر دیت جو کہ کسی کا خون بہا ہوتا ہے وہ دینا ہو تو وہ بھی سب مل کر دیں گے،
تو اس کے اندر خون بہا بننا تھا، اس کی بڑی تفصیل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ بعد میں آپ نے خود پڑھنی ہے، اگر پڑھنی ہو تو میرے سامنے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے الرحیق المختوم، اس میں بھی ہے، اور سید ابوالعلا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جی۔ تو انہوں نے خون بہا دینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری طرف سے معاہدہ ختم ہو گیا، وہ میثاق مدینہ۔ اور میں سوچ رہا تھا ہاں اس کو مکمل کر لیتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ اس معاہدے کو دوبارہ کر لیں۔ انہوں نے اس معاہدے کی بھی تجدید نہیں کی، لیکن بنو قریظہ والے جو تھے انہوں نے بے شک شرارتیں کی تھیں، لیکن بنو قریظہ والوں نے اس معاہدے کی تجدید کر لی تھی، کیونکہ قبائلی نظام کے اندر ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے نفرت کرتا ہے، بے شک وہ یہودی ہو یہ، تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا بنو قریظہ کا۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، اور انسانی فطرت بھی ہے کہ یہ اب اکیلے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ بات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو لہذا محاصرہ کر لیا۔ تو میں نے بتایا تھا کل آپ کو باقی ساری چیزیں کہ اس محاصرے کے اندر مسلمانوں کو یہ امید نہیں تھی کہ بھی ہم محاصرہ کریں گے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور ان کے پاس ماشاءاللہ وہ کیا کہیں گے حصون، ابھی آئے گا لفظ حصون، لفظ نیچے آ رہا ہے حصونہم، ان کے قلعے بھی ہیں، اور قلعے جو ہیں وہ بہت اپنا بچت کرنے والے یا بچانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ ساتھی گئے ہیں یہ لاہور فورٹ کے اندر، اگر لاہور فورٹ کے اندر گئے ہیں تو یہ قلعہ اب کا بنا ہوا ہے، اس کی چار منزلیں ہیں، زمین سے لے کر اوپر تک، جہاں وہ اوپر والا حصہ، یہ 4 منزلیں ہیں، اور ہر منزل کے اوپر 1000 کمرہ ہے، یعنی کہ 4000 کمرے۔ تو اسی طریقے سے وہاں میں خود بھی گیا ہوں، جب میں عرب میں تھا تو میں نے وہاں دیکھے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک ایک قلعہ ہوتا تھا، اور وہ قلعے انہوں نے بڑے اونچے اونچے بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کے نیچے باقاعدہ منزلیں ہوتی تھیں، اور اندر غاریں ہوتی تھیں کہ جس طریقے سے وہ جس میں چھپ جاتے تھے۔ تو لہذا یہاں حصون آئے گا، یہ لفظ قلعے، حسن ہے سواد نون کا آئے گا۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ بھی یہ اتنے ڈرپوک ہوں گے، بزدل ہوں گے کہ یہ محاصرے سے ڈر جائیں گے۔ تو رسول پاک نے ان کو وقفہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ 10 دن آپ کے پاس ہیں، کہ 10 دن کے اندر اندر اگر آپ نکل جاتے ہیں تو نکل جائیں، لیکن وہ 10 دن کے اندر نہیں نکلے تو پھر محاصرہ ہوا ہے۔ تو کئی جگہ پر وہ 6 دن کا ہے، اور کئی جگہ پہ 15 دن کا ہے، تو بعد میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ ہتھیار نہیں لے جا سکتے، ہتھیار کے علاوہ باقی اشیاء جتنی بھی آپ لے جانا چاہیں اپنی اپنی سواریوں پر وہ لے جا سکتے ہیں۔ کل یہی پڑھا تھا نا جی؟ جی ہاں جی، وہ جو ہتھیار تھے وہ زمین اور اس کے ارد گرد اب بھی بوام، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ بھئی نام کیا ہے اس باغ کا، کہ ان کے باغ مطلب ان کے گھروں کے ارد گرد پورے کھجور کے باغات تھے، تو وہ اب بھی ہیں اسی جگہ پر۔ تو یہ سارے کے سارے فے بن گئے، غنیمت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو میں نہیں کہوں گا، اس کو مال فے کہوں گا، کہ اس کے اوپر آپ لوگوں کا کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو لہذا وہ اپنا لے کے چلے گئے، کچھ لوگ خیبر چلے گئے بنو قینقاع کے پاس، اور کچھ لوگ شام چلے گئے۔ تو یہ اپنا نئے سننے والوں کے لیے بالاختصار تھا۔ اب ہم دوسری آیت پڑھنے لگے ہیں، پہلی آیت کا میں ترجمہ ساتھ کر دیتا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب میں ما سے شروع کرنے لگا ہوں ترجمہ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس نے اللہ کی پاکیزگی بیان کی،
اللہ کی تسبیح بیان کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ الف لام آ رہا ہے، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہے وہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ آگے جی، اب جو ابھی بتایا تھا کہ بنو نذیر کس طریقے سے نکلے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم، اور لوگ اسباب تو بہرحال ہوتے بھی ہیں۔ تو اب میں پڑھنے لگا ہوں، هو الذی، وہی ذات ہے، الذی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، الحکیم کی طرف۔ هو الذی، وہی ذات ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، لمبی آیت ہے۔ اخرج الذین کفروا، اس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ بنو نذیر کا قبیلہ بھی تھا اور بنو قریظہ بھی تھا، یہاں بنو نذیر ہے۔ جس نے نکالا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا نکالا کہاں سے؟ من دیارہم، دار کی جمع، دار کہتے ہیں گھر کو، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ دیار، ان کے گھروں سے۔ اب لفظ آ رہا ہے لأول الحاشر، اب یہ حشر کیا چیز ہوتی ہے؟ حشر ہوتا ہے کہ جو ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں ہوں یا بکھرے ہوئے لوگ ہوں، ان کو اکٹھا کرنا۔ ہمارا بھی حشر ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے کافی سارے معنی ہیں۔ اگر حشر اصطلاحی معنوں میں لیں گے تو قبر میں سے جان ڈال کے اٹھا کے سب لوگوں کو اکٹھا کرنا اور کہو کہ بھئی تم میدان حشر کے اندر چلے جاؤ، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میدان حشر شام کے علاقہ میں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفات، کیوں جی ذہن میں آتا ہے؟ جی وہ بھی ہے، لیکن شام زیادہ ثقہ، جی، کہ دنیا جہان نے آنا ہے وہاں تو ہے حشر۔ اب ہم اول الحشر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہاں حشر ہے کہ جو منتشر مسلمان تھے مدینہ کے، ان کو اکٹھا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فریرہ جھنڈا جو تھا وہ دیا، اور خود بھی موجود تھے، اور ان کو کہا کہ بھی ان کا محاصرہ کر لو۔ اس کو کہتے ہیں اول الحشر۔ اور ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے اکٹھ میں یا پہلے اجتماعی لشکر کے ذریعے، کیوں جی ہو گیا ترجمہ؟ سمجھ آ گئی۔ جی، اب دوسرا حشر کہاں ہونا ہے؟ دوسرا سمجھ لیں تو پھر دوسرا حشر ویسے ہوا وہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ہوا، جب ان سب یہودیوں کو اٹھا کے شام کی طرف لیا گیا۔ اگر وہ بھی نہ کریں تو وہ جو تیسرا حشر ہے، جو کہ آخری حشر ہونا ہے، جب مر جانا ہے اور انسانوں نے قبروں میں سے نکل کے میدان حشر کے اندر جانا ہے جہاں حساب ہونا ہے، وہ پھر آخری حشر ہے، جس کو مفسرین تیسرا حشر کہتے ہیں اور کچھ اس کو دوسرا حشر کہتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ مجاہدین جو مدینہ کے تھے اور وہ مختلف جگہوں پر تھے، ان کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے بنو نذیر کے قبیلے کا گھیراؤ کرنا، یہ ہے اول الحاشر۔ آگے جی تھوڑا سا اوپر کیجئے گا جی، بس۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں، اپنے ذہن میں رکھ لیں، اے مسلمانوں بریکٹ میں،
ما ظننتم تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا، آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، تصور ہی نہیں تھا، تو یہ ہوگا ما ظننتم تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا ان یخرجو کہ وہ خود بخود نکل جائیں گے، ان یخرجو کہ وہ نکل جائیں گے، وہ کون ہے؟ یہودی یہودی بنو قریظہ کے لوگ، بنو قریظہ جی بنو یہود، کہ وہ نکل جائیں گے، اور آگے نذیر کیا ہے؟ وَظَنُّوا اور ان یہود نے گمان کیا تھا، کیا گمان کیا تھا؟ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، یہ تھوڑا سا دیکھیے گا کہ بے شک مانعتہم، یہ زبردست، مانع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منع کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یہاں بچانے والا آئے گا لفظ کہ مانعتہم، کہ ان کو بچانے والے ہیں، مانعت کیوں آیا ہے؟ مانعاتو حسون ہے، حسن ہے سواد نون کلے کو کہتے ہیں، نیچے کریں ذرا، ان کو دکھائیں، حسون کہاں لکھا ہے؟ حسونہم، ہاں جی یہ والا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حسون کہتے ہیں جمع ان کے قلعے، کہ ان کے قلعے ان کو بچانے والے ہوں گے، مانعاتہم، جیسے فاعل ہوتا ہے کرنے والا، قاتل ہوتا ہے قتل کرنے والا، مانع منع کرنے والا، بچانے والا، اس جگہ پہ گئے گا کہ بے شک انہیں ان کے قلعے بچانے والے ہیں من اللہ، اللہ سے، جی من اللہ، اللہ سے اللہ سے۔ اب یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ نے ان کو شکست دینی تھی، تو یہاں ہے کہ ان کے بھی گمان میں نہیں تھا، ان کے گمان میں یہ تھا کہ بھی یہ قلعے ہیں، ہم اس کے اندر چھپ جائیں گے، مسلمان ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور مسلمان اتنی دیر محاصرہ بھی نہیں کریں گے۔ آگے جی فآتاہم اللہ، ان کے پاس اللہ آیا۔ اب یہ کیسے آیا؟ یہ مسلمان مجاہدین ان کے ذریعے آیا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، استعارے کے طور پر ہے یہاں، یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عرش سے آ بھی گیا ہوگا تو ترجمہ تو مطلب بنتا ہے، تو فآتاہم اللہ، تو اللہ ان کے پاس آیا، من حیث اس جگہ سے، لم یحتسبوا کہ انہوں نے اس کا گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اب یہ لفظ ساتھی جو ہے، ایک تو زنن ہے گمان کرنا، اور ایک ہے یا تاسبو، اس کا مطلب حساب لگانا، انہوں نے حساب بھی نہیں لگایا تھا، تو ترجمہ اس کا ہم نے کر رہے ہیں، اس کا بھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ 5 چیزیں بتائیں، وہ دی ہیں جو کسی کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جہاں بھی میں حملہ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ 1 مہینے کی مسافت سے ان لوگوں کے دلوں کے اندر میرا روب ڈال دیتا ہے۔ جی میں بات سمجھا پایا ہوں؟ جی سر، کیا سمجھے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ وہاں ہیں؟ پہنچے بھی ان نہیں کے ہوتا ہے کہ وہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتا ہے، تو وہ ایک ہاں مہینے کی مسافت۔ جی بالکل، ان کو پتا ہے کہ بھی ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو رسول پاک کا فرمان ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں تو 1 مہینے کی مسافت پر دشمنوں پر اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کر سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں، میرے ذہن میں یا کسی اور کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، لیکن ایسا ہی ہے جی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَقَذَفَ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فاعل ذات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور اس نے، قذفہ کا مطلب ہوتا ہے دور سے پھینکنا، قذف کہتے ہیں نا، سزا بھی ہے
جی جی کسی کو سنسار کرنا ہو تو اس کے لیے سزائے قذف ہے، پتھر مارنا. تو یہاں ہے وقذفا، اور ڈال دیا، اس اللہ نے ڈال دیا، فی قلوبہم، ان یہود کے دلوں میں، الرعب، الف لام کے ساتھ آ گیا ہے جی، یہ رعب، یہی رعب، اوکے، رعب ڈال دیا. اب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں ہوں گی، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوگا، ان کے پاس لوگ بھی ہوں گے، لیکن وہ مان گئے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اسلحہ کے علاوہ باقی جتنی چیزیں بھی لے جانا چاہتے ہو وہ یہاں سے لے جاؤ. تو انہوں نے دانا پانی باقی جو تھا وہ اپنے اونٹوں پر یا اپنی جو بھی سواریاں تھیں ان کے اوپر ڈال دیا، اور باقی جو ان کے گھر تھے اس کو وہ یخربون بیوتہم آ رہا ہے، بِأَیْدِیہم، وہ بِأَیْدی ید کی جمع ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو یخربون خراب کر رہے تھے، یا ہوگا برباد کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی، جی جی پیچھے چونکہ ماضی ہے، ما ظننتم، جی، آتاہم، جی ذرا دیکھیے گا، عطا، جی ماضی ہے تو لہذا یخربون جو ہے ماضی بعید میں جائے گا کہ وہ خراب، وہ برباد کر رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، کہ ان کی کھڑکیاں، اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کھونٹیاں اور یہ چیزیں وہ بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے. اور کیا ہوا جی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. یعنی کہ مومنین جب گئے انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی ان کے گھروں کو کیا کیا، خراب کیا. مدد کس کی تھی؟ اللہ کی. اللہ کی. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے لیے اب اور اس وقت کے جو مومنین تھے ان کو بھی، فَاعْتَبِرُوا، تو تم عبرت حاصل کرو. تے درمیان میں آ گئی ہے تو تم خوب عبرت حاصل کرو. یا اولی الابصار، تو میں نے بتایا تھا ابصار کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، اولی والے، اے آنکھوں والو. یہ ابصار کون سی آنکھ ہے؟ یہ میں نے پہلے بتایا ہے، دل کی آنکھ، دل کی آنکھ. ہاں، بصیرت والی آنکھ. بصیرت والی آنکھ جو ہے وہ مستقبل میں دیکھتی ہے. کیوں جی؟ جی جی وہ ذہن میں رکھیں، ترجمہ یہی ہوگا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو تم اس سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو. جی یہاں تک آ گیا جی؟ جی سر. جی سر. اب آیت جی. لمبی ہے، ذرا نیچے کریں جی، پھر مل کے پڑھتے ہیں. جی بس ٹھیک ہو گیا جی. هو الذی، ترجمہ وہی ذات ہے. وہی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہی ذات ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے جس نے نکالا نکال دیا ان لوگوں کو جس نے کفر کیا، نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے. اب نکالا کی ضمیر جو ہے من دیارہم کے ساتھ ہے، اب ان کے گھروں سے، ہاں، ان یہود کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے اجتماعی لشکر کے ذریعے، پہلے اجتماعی لشکر کے ساتھ کر لیں، پہلے اجتماعی بریکٹ میں کر لیں لشکر. ٹھیک ہے جی؟ جی پہلے اجتماعی لشکر سے، جی پہلے اجتماعی لشکر کے ساتھ. اوپر دیکھیے گا جو ساتھی کچھ زی آ رہا ہے اس کو دیکھیں جی. تو یہاں تک ہو گیا جی. جی آگے جی، ما ظننتم، تم نے گمان نہیں کیا، تم نے ظن،
تم نے گمان بھی کر لیں تو ذرا زیادہ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. ما ظننتم، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا ان یخرجو، کہ وہ نکل جائیں نکل گے، جائیں خود بخود نکل جائیں گے. کہ وہ یہود نکل جائیں گے. آگے ہے وَظَنُّوا، ترجمہ اور انہوں نے یہودیوں یقین کیا تھا، گمان کیا. اور ان یہودیوں نے گمان کیا تھا، اور ان یہودیوں نے گمان کیا تھا انہم، بے بے شک شک بے وہ شک بے شک وہ مانعتہم حصونہم، ان کو ان کے ان کلے کے گلے انہیں بچانے بچانے والے اب ہیں. ہم 3 بار آ رہا ہے. اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ کا ترجمہ یہ ہے انو کر لیں. اور ان یہود نے گمان کیا تھا کہ ان کے قلعے انہیں بچانے والے ہیں. سر یہ ظنوں کے بعد مانعتہم انا آ رہا ہے حصونہم، تو یقین نہیں آئے گا، یقین کے معنی نہیں آئے گا کہ انہوں جی نے ہاں جی یقین بالکل رکھا تھا. ٹھیک ہے، بھی بالکل ٹھیک، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، ایسا ہی ہے. وَظَنُّوا کے بعد انا آ رہا ہے، اور جی بالکل یہ ذہن میں ہے کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، جی یہ ظن کا مطلب ہوگا یقین کر لیا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی، یہاں گمان نہیں آئے گا. اس جگہ پہ ظنوا کے بعد انا آ رہا ہے، تو جب بھی انا آ جائے، انا آ جائے، لام آ جائے، تو ظن کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یقین کے معنی. یقین کے. ٹھیک ہے جی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور اور وہ انہوں نے یقین یقین کر رکھتے لیا تھے. تھا، یقین کر اور لیے انہوں نے یقین کر لیا تھا انہم، ترجمہ ہو گیا مانعتہم حصونہم، کہ ان کے ان قلعے کے قلعے انہیں بچانے والے. ان کے قلعے انہیں بچانے والے کہنا ہے، بچا لیں گے مانے ہیں، لیکن ترجمہ جو ہے وہ مانع ترجمہ آ رہا ہے کہ ان کے قلعے انہیں بچانے والے ہوں گے من اللہ، اللہ اللہ سے سے. بچنے کے لیے. اللہ سے. آگے فآتاہم اللہ، سر یہ فآ نہیں، فآتاہ. ساری جی، فآتاہم اللہ جی. اللہ ان کے پاس آیا، ان کے جی پاس تو آیا، اللہ ان کے پاس آیا من حیث، اس جگہ سے جگہ سے اس جگہ سے لم یحتسبو، ماضی کے ساتھ لم ہے، ساری مضارع کے ساتھ لم ہے، جہاں سے انہوں نے گمان بھی گمان نہیں بھی کیا. نہیں کیا تھا. جی لم یحتسبو کا ترجمہ کیا ہے؟ جہاں سے انہوں انہوں نے نے گمان بھی گمان نہیں بھی کیا. نہیں کیا تھا. جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، گمان بھی نہیں کیا تھا بھی ماضی ہے. اب قاف ہے، فقذف فی قلوبہم الرعب، فقذف کا ترجمہ کریں. تو وقذف اللہ نے اس اللہ نے ان کے ڈال دیا، تو اس دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا فی قلوبہم، ان کے دلوں ان کے میں دلوں میں جی میرے ساتھ کریں نا، پھر آگے پیچھے نہیں کریں، دوبارہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اتحاد ذرا اچھا ہو جائے. وقذف، اور اس اللہ نے ڈال دیا اور اس اللہ نے ڈال دیا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ان یہود کے دلوں میں الرعب، روب. رعب. اوکے. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ پورا جملہ ہے لیکن ہم پڑھنے کے لیے چھوٹا کر رہے ہیں. یخربون، وہ برباد کر رہے تھے وہ برباد کر رہے تھے بیوتہم، اپنے گھروں کو اپنے گھروں کو بایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے. کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے کے ہاتھوں سے بھی. مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. فَاعْتَبِرُوا، یہ ہے جناب اصل جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. فَاعْتَبِرُوا، جی تم عبرت حاصل کرو تو تم عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو. اے آنکھوں والو. جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل.
کوشش کیجئے گا وہی الفاظ استعمال کریں ذرا معذرت کے ساتھ. جی میں کوشش کروں گا. وہی ذات ہے کہ جس نے اخرجا اس نے نکالا الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا من اہل کتاب اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے اول الحشر پہلے اجتماعی لشکر کے ساتھ انہوں نے تم نے گمان کیا ان یخرجوا تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا وظننتم کہ تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا ان یخرجوا کہ وہ خود نکل جائیں گے وظنوا اور انہوں نے یقین کیا تھا. جی انہم کے بے شک وہ مانعتہم حصولہم کہ ان کے قلعے انہیں بچانے والے ہیں من اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ پس اللہ نے انہیں آ لیا من حیث لم یحتسبوا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمْ کہ اللہ نے فَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون وہ خراب کر رہے تھے بیوتہم اپنے گھروں کو بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ اور مومنین بھی اپنے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا پس عبرت حاصل کرو یا اولی الالباب یا اولی الابصار آنکھ والے. اے آنکھوں والو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو آپ ذرا اپنا جو ہے نا جو آواز ہے تھوڑی آپ کی کم تھی اس کو ذرا ٹھیک کر لیجئے گا. آگے جی وقت کتنا ہے جی ہمارے پاس؟ 7 منٹ ہے کل ملا کر 8 منٹ ہمارے پاس ہے. 8 منٹ ہے. اب جی جلدی پڑھ لیتے ہیں. ایک آیت اور پڑھتے ہیں. وَلَوْلَا ان كتب اللہ علیہم الجلاء. جلاء یہ لفظ نیا ہے. جلاء جلوہ اور جلاء جلا وطنی. جلاء وہ ساتھی جو یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ جلا وطن ہو کے وہاں پہنچتے ہیں اور ان کے لیے جگہیں وہ جالیات وہاں لکھا ہوتا ہے مکہ میں. تو جلاء کا مطلب کریں گے جلا وطنی. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. ولولا اور اگر نہ ہوتا کیا اور اگر نہ ان کتب اللہ علیہم الجلاء کہ اللہ نے ان پر جلا وطنی اب ہماری زبان میں ہوگا نہ لکھی ہوتی. ان آ رہا ہے نا درمیان میں لا بھی ہے. اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی لا یقیناً عذابا وہ شدید عذاب دیتا ہم ان کو فی الدنیا دنیا میں یعنی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا جیسا کہ بعد میں بنو قریظہ کے جو مرد حضرات تھے ان کو قتل کیا گیا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے جنگ احزاب کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا اس وجہ سے ورنہ الگ کہیں گے تو یقیناً وہ ان کو دنیا میں ہی عذاب دے دیتا. لیکن اگر دنیا میں چھوڑ دیا ہے تو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی اب کریں. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ ترجمہ کریں. اور اگر نے ان پر نہ لکھا تھا اور اگر اللہ نے نہ لکھ دیا ہوتا علیہم الجلاء ان پر جلا وطنی ان پر جلا وطنی. جلا نہیں کہنا اس لیے کہ یہاں جیم کے اوپر زبر ہے تو جلا وطنی. ٹھیک ہے. لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب عذاب دیتا دنیا میں. عذاب زال کے اوپر شد کی وجہ سے خوب کہہ رہے ہوں ورنہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ وہ انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب النار آگ کا عذاب ہے. آگ کا عذاب ہے. میرا خیال ہے اگلی آیت
کے لیے باقی بچ جائے گا ریویژن کے لیے وقت؟ جی ہم 1-1.5 منٹ میں کر لیں گے، آسان آیت ہے، پہلے یہ پڑھی اس طرح کی آیت پڑھ جی، چکے ہیں آپ۔ ذالک بانہم، ذالک کا مطلب ہے یہ اس لیے تھا، یہ جلاوطنی، یہ اس لیے تھا بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، شاق شک سے نکلا ہے، قاف کے ساتھ پھٹ جانا، جی اسی سے یہ ہے کہ پھٹ جانا کا مطلب یہ ہے کہ اتنا غصہ آنا کہ دوسرے کے بارے میں غلط الفاظ کہنا، تو اس سے مخالفت لفظ آیا ہے کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ پہلے ہم نے حادہ پڑھا تھا، مقابلہ اور مخالفت، یہاں شاق اللہ و رسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ يُشَاقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی انتہائی سخت عذاب دینے والا ہے۔ عقاب کا مطلب کیا ہوا جی؟ عقوبت، سزا، سزا سزا، دینے۔ سزا، بے شک انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ جی پڑھیں ذرا، ذالک بانہم، یہ اس یہ لیے اس لیے تھا کہ بے شک بے شک وہ، بے شک بے شک انہوں نے، بے شک انہوں نے، یہ اس لیے تھا کہ بے شک انہوں نے شاق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی رسول صلی اللہ علیہ مخالفت کی۔ وسلم کی مخالفت کی۔ کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ کی اللہ کی مخالفت جو مخالفت بھی کرے اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ سخت سزا دینے والا ہے۔ عقاب، جی آ گیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، وقت آپ کے پاس کم ہے شروع سے۔ جی کیسر بھائی؟ جی هو بسم الذی، اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز نے اللہ کے لیے تسبیح بیان کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، وہی ذات ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے ہی اجتماعی لشکر کے ساتھ۔ ما ظننتم، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا، ان یخرجوا، کہ وہ خود ہی نکل جائیں گے، وظنوا انہم، اور وہ گمان کی اور یقین کیے بیٹھے تھے، مانعتہم حصونہم، کہ ان کے قلعے انہیں بچانے والے من اللہ، اللہ سے، فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ نے انہیں آن لیا اس جگہ سے جہاں سے وہ انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بِأَیدِیہم، وہ اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، وَأَیدِی الْمُؤْمِنِین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو تم عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو یقیناً وہ انہیں دنیا میں سخت عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے جی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین۔ اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم نے پڑھا۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے جی۔